السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ہمارے سے مراد ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہم کچھ ایسی لائنز ہیں جن کو ہم کراس نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے لیے الیکٹرانک کہ ہو یا ویسے آپ کا پرنٹ میڈیا ہو تو وہاں پر لائنز ڈیفائن ہیں۔ سوشل میڈیا تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کس طرح سے آزاد ہے، جو گو کہ اس پہ بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں پوری دنیا میں اسی طرح یہ ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے رولز، آپ کی لائنز ڈیفائنڈ ہیں کہ آپ نے ان میں رہتے ہوئے آپ نے تفریح فراہم کرنی ہے، معلومات فراہم کرنی ہے اور ان کو کراس نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس میں یقیناً جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، وہاں پر جو سوشل سوسائٹی کی سوشل نارمز ہیں وہ بھی مختلف ہیں، ہمارے ہاں صورتحال مختلف ہے، ہمارا پولیٹیکل سینیریو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ویسٹ کا اگر دیکھا جائے یا دیگر اور ممالک کا دیکھا جائے جہاں پر اس طرح سے رولز الیکٹرانک میڈیا کے لیے ڈیفائنڈ ہیں، وہاں پر پولیٹیکل سینیریو بھی مختلف ہے، یا وہاں تو یا تو سیاست ہے ہی نہیں، بادشاہت ہے، یا اگر پولیٹیکلی پارٹیز ہیں بھی تو وہاں پر پھر بھی آزادی اظہار رائے ضرور موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں بالکل اظہار کرنے کی آزادی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ڈیفائنڈ ہیں، ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کراس نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف جن معاملات، جن حوالوں سے ہم بات نہیں کر پاتے، وہ ہمارے لیے اگر غیر اہم ہیں تو دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اور لیڈرز کے ساتھ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن تھا، جو آئی ایم ایف کی یہاں پر ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ زمان پارک پہنچیں اور چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ساتھ میں جو دیگر پی ٹی آئی کے اکانومی پہ ایکسپرٹس رہے ہیں، جس میں ترین صاحب بھی ہیں، حماد اظہر صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ مزمل اسلم صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ اور آئی ایم ایف نے جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جس کے مطابق $3 بلین پاکستان کو ملنے ہیں، اور ابھی 15 کو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے، اس سے پہلے یہ بڑی اہم ملاقات تھی، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی ہی از irrelevant now، لیکن when it comes to this important loan coming in, this most important amount coming in جو ہماری اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے، تو چیئرمین پی ٹی آئی along with other پی ٹی آئی members were consulted and they gave their go ahead for this۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں بالکل اس کو سپورٹ کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ ہماری ابھی ضرورت ہے، اور ساتھ میں کچھ جو اور دیگر پوائنٹس ہیں ان کو ریز کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے، ایز آئی اسٹارٹڈ آف ود آئی ایم ایف، تو آئی ایم ایف پہ بات ہوگی، پھر اس کے علاوہ جو قانونی معاملات ہیں ان پر بات ہوگی، کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو دیگر لیڈرز ہیں ان کو مختلف عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے، کہیں پر ضمانت کروانی ہوتی ہے تو کہیں پر ضمانت خارج ہو جاتی ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا رول اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد، اور in days or months to come when we will have a new Chief Justice as Justice Qazi Faiz Isa, to what do we expect from him؟ آج کے پروگرام میں جی اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب نے۔ احمد اویس صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات، انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، پاکستان میں بھی اکانومی پہ بات کرتے ہیں، اینڈ ان ڈیپتھ نالج ہے آف ہاؤ اٹ ایکچولی ورکس۔ ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے میر محمد علی خان صاحب نے۔ آپ کے لیے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے سلمان عابد صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی اور آئی ایم ایف کی نمائندہ کی زمان پارک آمد، چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات، دیگر اور وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، باقی سب ورچولی موجود تھے، آن لائن تھے۔ آپ کی نظر میں کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیا اٹ واز جسٹ ایک وہ کہتے ہیں جس طرح کہ جی ایک بس روٹین معاملہ تھا، ایک فارمیلٹی تھی، یا اٹ واز ویری امپورٹنٹ اور اس پہ بہت کچھ ڈپینڈ کر رہا تھا؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کو پاکستان کا اس وقت کا انٹرنل کرائسس جو ہے اس کے بارے میں کافی معلومات ہیں، اور ہم سے زیادہ معلومات ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت کس سچویشن کے ساتھ گزر رہا ہے انٹرنلی۔ اس سچویشن میں انہوں نے نہ صرف حکومت کے ساتھ بلکہ حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ اس لیے ہمیں سمجھ آتی ہے اس کی ڈیپتھ
کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل اتفاق رائے جو ہے اکانومی کے اوپر بھی نہیں ہے، نہ پولیٹکس پہ نہ اکانومی کے اوپر ہے، اور وہ اس اتفاق رائے کو دیکھنے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش انہوں نے کی ہے۔ سوال سارا یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے پی ٹی آئی کو جتنا مرضی ارریلیونٹ کہیں، ان کے لیے تو وہ ریلیونٹ ہیں، اور یہ محض ملاقات ایک کوئی ٹوکن ملاقات نہیں ہے، کوئی رسمی غیر رسمی ملاقات نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک رسمی ویلیو ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تین بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے کو انگیج کیے بغیر پاکستان میں آئی ایم ایف کا پروگرام کامیابی سے نہیں چل سکے گا۔ انہی میں سے جماعتوں نے اقتدار میں ہونا ہے، انہی میں سے جماعتوں نے اپوزیشن میں ہونا ہے۔ نہیں، لیکن ابھی پی ٹی آئی تو دوبارہ اقتدار میں آتی ہوئی ابھی تک فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ چلے اپوزیشن میں تو ہوگی نا، جب اپوزیشن میں ہوگی تو وہ اپوزیشن جو ایک اکانومی کے اوپر کھیل کھیلتی ہے اس سے تو وہ باہر نکالیں گے نا، کہ اکانومی کے اوپر پالیٹکس نہ ہو، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر پالیٹکس نہ ہو۔ نہیں، وہ تو آپ ان چیزوں کو لے کے پالیٹکس کیسے کریں گے؟ سر بات اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پالیٹکس نہیں کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن وہ میرا مطلب ہے کہ وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلیم گیم میں جانے کی بجائے اپوزیشن در اپوزیشن تنقید برائے تنقید کرنے کی بجائے یہ جو دیکھیں نا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، آئی ایم ایف کا معاہدہ ملکی دشمنی کے مترادف ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے گروی رکھ دیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے یہ کر دیا، یہ بطور اپوزیشن تو یہ سالہ سال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ آئی ایم ایف والا معاملہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا تھا تو احسن اقبال صاحب کس طرح سے گلا پھاڑ پھاڑ کے وہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے وہاں پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن آن ٹائم ہونے چاہیے۔ دیکھیے یہ ایک ابھی 9 ماہ کا ارینجمنٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ابھی اگلے مہینے جا کے جو ہے 12 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گا، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کتنا کچھ آگے لے کے چل سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ایک عبوری سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے پھر وہ الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جناب اپنے وقت پر الیکشن ہو جائے، 5 سال کے لیے کوئی حکومت منتخب ہو کر آ جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم ان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر کام کر سکے نا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پچھلے دنوں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب وہ یہ لفظ بڑا برا لگا تھا ہمارے حکمرانوں کو، کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنے والی بات، کیونکہ آج کل جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنے سے مراد یہ تھی کہ وقت بر وقت الیکشن ہو جائیں اور اپنے ٹائملی الیکشن ہو جائیں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو یا عبوری سیٹ اپ ہو لمبا ہو جائے، اس کے ساتھ آئی ایم ایف بہت زیادہ آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ جو اگلا بھی منصوبہ جو 9 ماہ کے بعد طے ہونا ہے اس کے لیے یہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی تو پھر وہ ایک لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ٹائم ساتھ مل گیا نا سلمان صاحب، سر 9 مہینے کا تو مل گیا نا۔ آپ دیکھیں یہ 15 جولائی کو بھی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے نا، اس کے بعد آپ 9 ماہ آگے ایڈ کر اس میں آپ دیکھیں نا یہ 12 اگست کو اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے، اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کون ہوگا؟ کیئر ٹیکر ہوگا، تو کیئر ٹیکر کے ساتھ کتنے معاملات آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ چلیں کیئر ٹیکر تو کسی جگہ پہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے نا۔ اگلے سال دیکھیں 9 مہینے آپ گن لیں، 9 مہینے کے حساب سے اگلے سال جا کر کہاں پر بات رکتی ہے؟ تو پھر نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 مہینے کے بعد الیکشن ہونے ہیں؟ جی، اگر اس نے 9 مہینے کے بعد الیکشن ہونے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں اس کے اوپر منوان عمل ہو سکے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی الیکشن نہ ہونے کی صورت میں گھر جا کے بیٹھ جائیں گے اور وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ جناب آپ اس کو عبوری سیٹ اپ کو نہیں تو ہو سکتا ہے اب ان کے تڑپنے کی باری ہو؟ نہیں سر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں محاذرائی بڑھے گی نا، ٹکراؤ بڑھے گا نا، کانفلکٹ بڑھے گا نا، اور جب محاذرائی کانفلکٹ ٹکراؤ پیدا ہوگا تو پھر کہاں سے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی؟ اکنامک کو کس طریقے سے پھر آپ آگے لے کے چلیں گے؟ میر محمد علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آئی ہوپ ان تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ میر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ علی بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ میر صاحب سے میری جی اکثر سلمان صاحب بات ہوتی رہتی ہے، اور احمد اویس صاحب آپ کے لیے بھی، کہ ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اکانومی میں بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح بھی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تو مارکیٹ میں بڑی خوشی کی خبر تھی سب کے لیے کہ بھائی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا، 3 ارب ڈالرز پاکستان کو ملنے ہیں، اور ہمارے ہاں اب خوشحالیاں واپس آ رہی ہیں، اور پھر یہ فورن کرنسی ہماری جو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا تھا اس کی قدر بہتر ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا منڈے، ٹیوزڈے، کسی حد تک وینسڈے تک ایسا ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ اس میں کرنسی دوبارہ سے ہماری نیچے اور فورن کرنسی اوپر جانا شروع ہو گئی۔ تو میر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس کی کہانی کیا ہے، اور کیوں ضروری تھا آپ کی نظر میں آئی ایم ایف کا آ کر پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملنا؟
دیکھیں سب میں پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ آج کے دور میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ اکانومی پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ بہتر کریں تو سب میں پہلے آواز آتی ہے کہ آپ پاکستان دشمن ہیں. تو یہ ایک بے وقوفی کی بات چلتی آ رہی ہے. دیکھیں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا بہت اچھی بات ہے، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دودھ کی نہریں بہیں گی پاکستان میں قرضے لے کر تو اس سے زیادہ خام خیالی کوئی نہیں ہے. 75 سال میں ہمارے پاس 5 سے 10 سال کا کبھی آج تک اکنامک پلان نہیں رہا ہے. کیوں نہیں رہا ہے؟ 3 سے 4 اپ سائیکلز آئی ہیں ہماری اکانومی میں 75 ایئرز کے اندر. ہم جب تک ریفارمز نہیں کریں گے ہم دوبارہ اسی نہج پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارا یہ حال ہو چکا ہے اکانومی کا کہ وینٹیلیٹر پہ ڈال کر اگر ہارٹ بیٹ تھوڑی سی اچھی نظر آنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو رہا ہے. یہ بے وقوفی ہے. اور اگر آئی ایم ایف پی ٹی آئی کے پاس گئی ہے تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ جی وہ سب پولیٹیکل ایسے کبھی میں نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر دین اگین پاکستان میں جو نہیں دیکھا ہے وہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے مگر بہت اچھی چیز ہے، خوشائند چیز ہے میری نظر میں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں. جو پولیٹیکل پارٹی بچی تھی جو کہ حکومت میں نہیں ہے ان سے جا کے انہوں نے ڈسکشن کی ہوگی. بٹ دیر از نو گارنٹی یا پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر آئی ایم ایف لون دے گا یا نہیں دے گا. اور یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اللہ کرے پورے کا پورا $3 بلین ہمیں مل جائے. اور یہ کیا مطلب میرے بھائی پورے کا پورا $3 بلین ہمیں مل جائے، کیا مطلب اس میں شک ہے؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی مرضی ہوتی ہے کہ ٹرانچز میں ریلیز کرے یا ایک ساتھ ریلیز کرے. دس از اے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس از ناٹ این ای ایف ایف کہ جس میں آپ کی ٹرانچز جو ہیں 1 ریویو 2 ریویو 3rd ریویو 5th ریویو کے بعد بندھی بھی ہوتی ہیں کہ آپ یہ ریویو ختم کریں گے تو اتنا ملے گا، یہ ریویو ختم کریں گے تو اتنا ملے گا. اسٹینڈ بائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے $3 بلین آپ کے لیے مختص کر کے رکھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کل صبح آپ کو $3 بلین دے دیں گے. ایک تو ہمارے یہاں سچ بولنے کی عادت نہیں ہے، اخباروں میں اور ٹی وی چینلز کے اوپر ضروری طور پہ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہے. دیکھیں اس وقت نا یہ بات سیاست سے کہیں آگے نکل چکی ہے. یہ بات اس وقت پاکستان کی معیشت کی بقا کے اوپر آ چکی ہے، اور معیشت کی بقا جو ہے وہ پاکستان کی بقا ہے. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر پیسے نہ ہوں تو آپ کے پاس دفاع نہیں ہے، پیسے نہ ہو تو ایجوکیشن نہیں ہے، پیسے نہ ہو تو ہیلتھ نہیں ہے، پیسے نہ ہو تو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. دنیا میں کون سا ملک بغیر پیسوں کے چلتا ہے؟ اور ہمارے لونز لے لے کے اب اس کو لون لینے پہ فخر کیا جاتا ہے، اور جب حکومت سے ہٹتے ہیں کوئی حکومت ہو چاہے وہ، جب وہ حکومت سے نکلتی ہے تو اگلی دفعہ آ کے کہتی ہے کہ پرانے والوں نے لون لیا، آئی ایم ایف برا ہے. ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا آئی ایم ایف کو برا کہنے کا. ہمارے پاس 23 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، 23 میں سے ایک دفعہ بھی کیا آئی ایم ایف ہمارے پاس آئی ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے میں اپنی صحت کا خرابہ کر کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور مجھے ڈاکٹر کہے کہ نہیں میر صاحب آپ کو یہ صحت مندی کی چیزیں کرنی ہے، اور میں ڈاکٹر کو برا کہنا شروع کر دوں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو پھر احمد اویس صاحب سے پوچھیں گے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ انصاف کے نقطۂ نظر سے، بیکاز سب بار بار یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، نچلی عدالتوں سے انصاف ملے گا، ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا، لیکن وہاں پر سینیریوز کیا ہیں؟ وی آر آل ویری ویل اویئر. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی احمد اویس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر قانونی نقطۂ نظر سے سب کی نظریں ہمیشہ عدالتوں کی طرف ہوتی ہیں، انصاف کی فراہمی یقیناً اور فوری انصاف کی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کہتے بھی آئے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. لیکن کیا ڈو یو سی تھنگز امپروونگ وین اٹ کمز ٹو سپیریئر جوڈیشری ان ٹائمز ٹو کم، یا جس طریقے سے ابھی معاملات چل رہے ہیں ایسے ہی چلیں گے؟ بیکاز جب سپیریئر جوڈیشری کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. جی ہاں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت ہیجان آمیز کیفیت چل رہی ہے پاکستان میں وہ سپیریئر جوڈیشری کے فیصلے لیٹ ہونے کی باعث ایک پاکستان کے آئین کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دینا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا،
اور اوپن ڈیفائی کرنا اس کو اپنی ڈیزائر کے مطابق اور اپنے لسٹ کے مطابق. وہ پاور میں اگر دیر تک رہنا چاہتے ہیں, الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں, تو جی انہوں نے اٹھا کے پارلیمنٹ میں ایک تماشا بنا کے کھڑا کر دیا, اور وہاں پہ ججز کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی تذلیل کی گئی. تو ان تمام صورتحال سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی کا نظام جو ہے اس کا فقدان ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر. آئین جو ہے وہ صرف ایک کتاب کی حد تک رہ گیا, اس کی اہمیت ختم ہو گئی. اب دیکھیے کہ جب ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہائی ہارس آف ایروگینس کے اوپر بیٹھ کے آئین کو دیکھتے ہیں, تو آئین بڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے ان کو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب چاہیں ہم اس میں تبدیلی لے آئیں, جب چاہیں اس کو اٹھا کے پھینک دیں, جب چاہیں استعمال کر لیں. تو یہ خطرناک صورتحال ہے. اس سے ایک ایسی سوسائٹی جنم لے رہی ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ رول آف لا سے ہٹ کے, اس کی بنیاد جو ہے وہ رول آف لا سے ہٹ کے اب اس کی بنیاد آ گئی ہے اس صورتحال کے اوپر کہ پاکستان میں سوسائٹی از بیکمنگ فری فار آل. یہ کیوٹک سوسائٹی جو ہے, کیوس کی یہ ایسی پریلیمنری سٹیجز ہیں جس سے ہم گزر چکے ہیں. خدا نہ کرے کہ یہ پرسسٹ کر گئی, یہ صورتحال ذرا آگے چل گئی اور مزید, تو ہم ایک ایسی ریورسیبل سچویشن کے اندر گھس جائیں گے جہاں سے واپسی جو ہے وہ بڑی مشکل نظر آتی ہے, اور وہ بہت ایک کٹھن صورتحال سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا. اب یہاں پہ مجھے ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے, جیسے ابھی آپ آئی ایم ایف کی بات ہو رہی تھی. آئی ایم ایف نے یہ جو ابھی ایگریمنٹ کی بنیاد رکھی ہے اور جس کی تصدیق جو ہے وہ 15 تاریخ کو ہونی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایک پہلی انسٹالمنٹ ملے گی, پھر وہ دوسری جا کے غالباً مارچ میں, اور پھر اس کے بعد 9 مہینے میں وہ پروسیس جو ہے مکمل ہوگا. انہوں نے یہ پی ٹی ایم کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو گلی میں ڈال دیا. مثلاً ان کے اوپر اب کنڈیشن ایسی سخت لگ گئی کہ ان کو الیکشن ہر صورت کروانے پڑیں گے. جی اگر وہ 3 مہینے کا ٹائم لینے کے لیے 13 اگست سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے ڈیزالو کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر میں ان کو الیکشن کروانا پڑیں گے. اور نومبر میں الیکشن کی صورت میں جو بھی پارٹی جیتے آئے گی, اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ یہ آئی ایم ایف کی جو ایگزیکٹو ہے, اتھارٹیز جو ہیں, وہ پھر فروری مارچ میں وہ دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ کی بات چیت وہاں پہ کریں گے. آگے انسٹالمنٹ کی بات ہے, وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی بڑی آ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہی یہ الیکشن کی ڈیٹ آئے گی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اور ادھر سے ملٹری کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا جو سپریم کورٹ نے کرنا ہے, تو یہ پابندیاں جو اس وقت جو بڑا پریشر سے خوف پیدا کیا گیا ہے, یہ بھی ریلیز ہو جائے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا. جو ہی یہ ریلیز ہوگا تو وہ خوف ختم ہوگا, تو پھر آپ کو الیکشن کیمپین کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ الیکشن جو ہی. لیکن احمد اویس صاحب, یہ کیا ہمیں کبھی اس کا جواب مل سکے گا؟ یہ سوال ہر کوئی ہمیشہ پوچھتا رہے گا, اینڈ آئی ایم شیور کہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں لاء کے, وہ بھی یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس پر تو ہمیں بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت اور آئین کی کس شق کے تحت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ 90 روز کی مدت مکمل کر لیتی ہے, اور 90 روز کی مدت مکمل کرنے کے بعد بھی وہ اپنا کام اسی طریقے سے جاری رکھتی ہے, اور ان کے فیصلوں پر اسی طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے, اور ان کی اسی طریقے سے اجارہ داری جاری رہتی ہے. تو اس کا کون جواب دے گا؟ یہ آئین کی کون سی شق ہے, کون سا قانون ہے؟ بالکل یہ سب انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. دیکھیے پاکستان میں آپ نے ایک بات اگر نوٹ کیجئے گا, جیسے بڑی آپ نے ایک ایسا پرٹیننٹ سوال کیا ہے, اتنا اہم سوال یہ کیا ہے آپ نے, کہ پاکستان میں جو رول آف لا جو ہے وہ گریجولی شفٹ کر رہا ہے رول آف اتھارٹی کے ساتھ, کہ رول آف اتھارٹی جو ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے. رول آف اتھارٹی کا مطلب ہے کہ آربیٹری رول, جہاں پہ قانون کی بالادستی اور آئین جو ہے اس کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو پیدا ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, ایک we've got to take a short break over here, احمد اویس صاحب. we've got a short break جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو we'll continue with the discussion. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی سلمان عابد صاحب, کچھ اہم سوالات.
سب سے ہم پوچھ رہے ہیں, آپ سے بھی پوچھیں گے, آپ سے پہلے بھی پوچھیں, آج بھی پوچھوں گا, بار بار پوچھتا رہوں گا جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح معاملہ کیا ہے. اور آپ کی چونکہ نظر ہے اور گہری نظر ہے, یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ کیا اس سال سن 2023 میں انتخابات ہوں گے؟ یہ تو جنہوں نے انتخابات کرانا ہے ان کو ہی نہیں پتا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن اب الیکشن کمیشن کی بات میں الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں حکومت کو کہہ رہا ہوں. آج ہی میں نے خبر پڑھی ہے کہ اس حکومت کی مدت جو ہے وہ اسمبلی کی مدت 1 سال بڑھا دی جائے. یعنی ایسے ایسے شگوفیاں ہم چھوڑتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ راجہ ریاض کہتے ہیں کہ جناب اگر حکومت 1 سال کے لیے پارلیمنٹ کی مدت بڑھانا چاہتی ہے تو میں بھرپور طریقے سے ساتھ دوں گا. بھائی دینا چاہیے ان کو, کیونکہ آپ تو خود مسلم لیگ نون کے حصے دار ہیں, آپ تو خود ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. آپ سے زیادہ کون وفادار ہو سکتا ہے حکومت کا؟ اب سوال یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس کا ایک سینیریو پیدا ہوگا. وہ سینیریو آپ کو پولیٹیکل اور اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اس سے دور لے جائے گا, کلیش پیدا کرے گا, زیادہ محاذرائی پیدا کرے گا. اور اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو وہ الیکشن ہونے چاہیے, وہ سیاسی انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے, وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ حکومت نہیں بنانی چاہیے, وہ -1 فارمولے نہیں ہونے چاہیے, وہ کسی کو لانا اور کسی کو نکالنا نہیں ہونا چاہیے. ماضی کے تجربے سے سیکھ لینا. یہاں ہمیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چاہیے, مضبوط حکومت چاہیے, وہ لے کے آئیں, اسی الیکشن پروسیس کو لے کے چلیں. سلمان صاحب کن پوائنٹس پہ, اگر فرض کیجئے کہ اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, جیسے کہ ابھی احمد اویس صاحب بھی کہہ رہے تھے, اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, ڈیزالو ہونے کے بعد کیا کیا مختلف آپشنز ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر الیکشنز کو اکتوبر نومبر سے آگے لے کر جایا جا سکتا ہے, ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا, ایک تو وہ مردم شماری کو بنا رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن والی جو بات ہے اس کو بنیاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ابھی تک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. دوسرا تھا اکنامک والا مسئلہ, میرا خیال ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہو چکا ہے. جیسے احمد اویس صاحب نے بھی کہا کہ IMF نے بھی جب کہا کہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں تو اس کا مطلب ہے آپ الیکشن کی طرف جائیں. ایک مسئلہ وہ ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ پیدا کرنا ہو, جیسے ابھی محمد علی خان صاحب کہہ رہے تھے, کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے, ہم پیدا کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی حالات بنا سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, جب آپ اپنی مرضی کے نتائج چاہنے کی کوشش کریں گے نا اور وہ نہیں مل رہے ہوں گے تو پھر آپ الیکشن کے بارے میں ذرا کانٹرڈکشن کا شکار ہو جائیں گے. بھائی اس کو چھوڑ دیں, آپ الیکشن کروائیں, الیکشن کی طرف جائیں. پاکستان کا اس وقت کے مسئلے کا حل ایک شفاف الیکشن ہے, اور ایسا الیکشن ہے جس میں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو. نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم آئے. مریم صاحبہ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں, موسٹ ویلکم لڑیں. آپ سب کو انوائرمنٹ دیں, سب الیکشن لڑیں اور اس الیکشن کے نتائج کو پھر سب اون کریں. اب یہ دیکھیے نا, تو پھر آپ بحیثیت پاکستانی یہ بتائیں, آپ نے سب کچھ دیکھا, آپ کیا الیکٹرل پروسیس کا حصہ بنیں گے بطور ووٹر؟ سر بالکل بنوں گا, کیوں نہیں بنوں گا. اگر الیکشن جو ہے وہ الیکشن ہوگا تو ضرور بنیں گے. اگر الیکشن نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. اگر آپ کو لگا کہ الیکشن سلیکشن ہونے جا رہا ہے, اگر دبئی میں بیٹھ کے سب لوگ اپنا اپنے اقتدار کا حصہ بانٹ لیں گے, کوئی میرا بیٹا تو کوئی میری بیٹی تو کوئی میں تو میرا چاچا تو میرا بھتیجا, تو پھر اس کا مطلب ہے پھر آپ نے الیکشن تو نہیں کروانے نا سر. بالکل ٹھیک. محمد علی خان صاحب یہ بتائیے گا, ایل سیز کیا ابھی جب کھلنی ہے تو کیا جو صرف مال پہلے سے ہی پورٹ پہ پڑا ہوا ہے صرف اس کے لیے کھلنی ہے کہ وہ ریلیز ہو, یا مزید بھی اب آئے گا؟ اور اگر آئے گا تو پھر یہ بیلنس آؤٹ کیسے ہوگا کہ جتنی ہمیں امداد مل رہی ہے ڈالرز میں, اس میں اور پھر یہ جو ایل سیز کھلنے کے بعد پیمنٹس جائیں گی؟ دیکھیں علی, سب میں پہلے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, میں دوبارہ کہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کو آ کر ایک سچ پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. بہت مشکل کام ہے ان کے لیے یہ, مگر ان کو یہ کرنی پڑے گی. کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کو کہا ہے کہ 25% تک ایل سیز کھول, جو 25% ہے, اگر فرض کیجئے $100 بلین ہیں تو $25 بلین کے ایل سیز کھول دیں, اور اس کے لیے جو ڈالرز ہیں اس کا انتظام کمرشل بینکس خود کریں. اب کمرشل بینکس یہ خود کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیا مطلب کہ اسٹیٹ بینک کا پھر پاکستان میں اس کا رول ہی کیا رہا؟ تو یہ ہمیں ایک, جب تک کوئی پالیسی ہی نہیں بنی ہے, ایک تو بیک لاگڈ ہے ایل سی بہت ساری, اور اس میں سے آپ کس کو, کیا جو سب میں زیادہ رشوت دے کے 30 روپے اوپر ڈالر کے ایل سی کھلوائے گا اس کی کھولی جائے گی؟ ہمارے پاس پریفرنس کیا ہے, ہمارے پاس اس وقت کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا ہیلتھ اکوپمنٹ کی ایل سیز پہلے کھولی جائے؟ کیا را مٹیریل جو دوائیوں کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے پہلے کھولی جائے؟ کیا فوڈ سیکیورٹی آئٹمس کے لیے پہلی کھولی جائے, یا BMW کے لیے پہلے کھولی جائے, یا مرسیڈیز کے لیے پہلے کھولی جائے؟ ہمارے پاس تو یہ
यही नहीं पता है, हमने कह दिया कि एलसीज खोल दी जाए। भाई अगर हम आहिस्ता हम गिरे हैं, बहुत ऊंचाई से गिरे हैं, हड्डियां टूटी हैं मेटाफोरिकली, अगर हम दोबारा खड़ा होना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खड़े होंगे ना। तो हमें बताया जाए कि कैसे खड़े होंगे, पहले बताया जाए कौन सी एलसीज खोलनी है बैंक्स को, ताकि फूड का फुकदान, फूड सिक्योरिटी का फुकदान ना हो, दवाइयों का फुकदान सर पे है वो ना हो। हम तो इस वक्त ये है कि जी एलसीज खोल दे। एलसीज कैसे खोल दें, किस कैटेगरी की खोले, किस अमाउंट की खोले, क्या अर्जेंसी है, कौन खुलवा रहा है, आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं या आप इंपोर्ट करके दोबारा बेचना चाहेंगे 40% के ऊपर, एक अस्पताल अपना इक्विपमेंट इंपोर्ट करना चाह रहा है, वो एक अलग कैटेगरी के अंदर है, और एक इंडेंटर इंपोर्ट करके उसको बेचना चाह रहा है, वो अलग कैटेगरी के अंदर। अच्छा, इसमें जरा मीर साहब ये भी जरा बताइएगा कि आपकी नज़र में अब आने वाले दिनों में जब ये IMF से $3 बिलियन में से कुछ अमाउंट हमें मिलना शुरू हो जाएगी किस्तों में, तो कितने पे आपको डॉलर जाता हुआ नजर आ रहा है? कुछ नहीं, 5, 6, 7, 8 रुपए नीचे और जाएगा, और क्या कैसे होगा? देखिए, हम इस वक्त बैंडेड लगा रहे हैं एक गहरे जख्म के ऊपर, जहां पे सूचर्स की जरूरत है, टांकों की जरूरत है। हम बैंडेड लगा के हाथ को ऐसे पकड़े हुए हैं, जैसे ही हाथ हटाएंगे मेरे मुंह में खाक, दोबारा खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त अगर हम ये बात बतानी जरूरी है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है कि अगर कोई कह रहा है कि रिफॉर्म्स करके हल निकाले, झूठ ना बोले। जो अमूमन आम इंसान को मईशत समझ नहीं आती है तो इतना आसान होता है उनसे झूठ बोलना, और ये झूठ बोल के सदियों से दे वॉक स्कॉट फ्री। ठीक, अहमद अवैस साहब, बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, अभी जो सलमान आबिद साहब ने रीजंस कुछ बयान की कि जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि अगर इलेक्शंस को स्ट्रेच किया जाए हुकूमत के असेंबलियों को डिसॉल्व होने के बाद भी, तो अगर ऐसा होता है तो क्या कानूनी नुक्ता नज़र से इसको रोका जा सकेगा, या जो अभी ये पंजाब और KPK के असेंबली के इलेक्शंस में नहीं किया जा सका कुछ, तो इसमें भी नहीं हो सकेगा? देखिए, सवाल ये है कि अब तो क्योंकि वहां पर तो ये भी स्टांस था ना कि जी फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे फंड्स भी मुख्तस हो गए, सिक्योरिटी का भी मसला हल हो गया, और उसके अलावा ये कि जी ये ज़बरदस्ती से असेंबली डिसॉल्व करवाई गई, और चेयरमैन PTI के कहने पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो समरी भेजी थी फिर आगे गवर्नर पंजाब को, तो वो इस तरह की रीज़न सारी वो उस वक्त निकाली गई थी। लेकिन अब तो ये है ना कि वो फिर ये कहते थे जी मुद्दत होगी मुकम्मल तो इलेक्शंस होंगे, तो मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अगर डिले होता है तो उसको क्या चैलेंज कर सकेंगे? अभी सूरत हाल उससे बहुत मुख्तलिफ हो गई है। देखिए, ये तो आपने अपनी जगह कहा है कि वो लेट होगा तो फिर चैलेंज वाली बात आती है, लेकिन मामला तो उससे आगे निकल गए। एक तो जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की कि IMF ने ऐसी पाबंदी लगा के इनको ऐसी बंद गली में डाल दिया कि उससे निकल नहीं सकते बाहर, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी है हमारे पर लूमिंग लार्ज, और उसके साथ उन्होंने जो पाबंदी लगा दी आपको कि वो इंस्टॉलमेंट के अंदर देंगे, और इलेक्शन की इंश्योर किया उन्होंने कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद वो इंस्टॉलमेंट एक अभी आती है, तो फिर उसके बाद दूसरी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो वसूल करेगी, और फिर आगे मसला चलेगा। ये तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी। और उससे एक बात जो और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जैसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, अब उसके अंदर जो है आप जब तक के हालात वो पैदा नहीं करेंगे कि जहां पे आप एक्सपोर्ट के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेटअप और पॉलिसी मेकिंग करेंगे, जब तक एक्सपोर्ट हमारी जो है वो बढ़ेगी नहीं, जब तक वो बढ़ेगी नहीं, हमारा रुपया जो है वो डिवैल्यू से डिवैल्यू उतरेगा। बिल्कुल ठीक है अहमद अवैस साहब, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी प्लीज, आप बात मुकम्मल करना चाह रहे थे। कि ये जो $1 बिलियन आ रहा है, इससे एकदम आपको करेंसी में फर्क नजर आया, लेकिन $1 बिलियन के खत्म होते क्या देर लगेगी? इंपोर्ट्स खुलेंगी, मामलात जो है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रही है, वो एकदम से पैसा खत्म होगा, और ये अगर 5-6 रुपए नीचे जाएगा तो ये 15-20 रुपए ऊपर भी जाएगा। ठीक है, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम जी, प्रोग्राम को मुझे क्लोज करना है। सलमान साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अहमद अवैस साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मीर मोहम्मद अली खान साहब के साथ आज हमारी ये पहली नशस्त थी, और ये तो इकॉनमी का मामला इतनी एक बड़ी डिबेट है कि इसके ऊपर तो कई घंटे बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल वील
keep on discussing economy over and over again because हमारा ये मसला economy का अभी तक हल नहीं हुआ है और इसमें बहुत से ऐसे नुकात हैं which still need to be addressed and even if we've talked about them तो उनको revisit करने की बहुत ज़रूरत है. मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.